إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 3 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 48ویں نمبر پہ نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اللہ مالک نے یہ بابرکت سورت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل کی، اس پہ اتفاق ہے۔ یہ کس سال نازل ہوئی اس کے متعلق 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہجرت کے 9ویں سال یہ نازل ہوئی، ایک یہ کہ ہجرت کے 3 سال نازل ہوئی، لیکن اقرب الی الصواب یہی بات ہے کہ یہ 9ویں سال نہیں، ہجرت کے 3 سال ہی نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول، پہلے اس کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ پہلی 2 سورتیں یعنی سورت بقرہ اور سورت آل عمران یاد کی، پڑھا، ان کے ساتھ محبت کی، تو قیامت کے دن یہ 2 بادلوں، ایک حدیث میں آتا ہے 2 سائبانوں، ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں جس طرح 2 پرندوں کی ڈاریں ہوتی ہیں اس طرح یہ آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے حضور جھگڑا کریں گی کہ اے اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سورتوں کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ جو شخص انہیں پڑھے گا وہ تو خیر میں ہے، جو انہیں نہیں پڑھے گا یہ حسرت کے اندر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اترنے کا سبب یہ تھا کہ نجران ایک ملک تھا، وہاں عیسائی حکومت تھی اور یہ بڑے متعصب عیسائی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہر طرف غلغلہ مچنے لگا، صرف عرب کی حجاز کے اندر ہی نہیں باہر میں بھی نبی کریم کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملات لوگوں کے کانوں تک پہنچنے لگے۔ چونکہ یہ عیسائی اور یہودی اپنے آپ کو مذہبی اجارہ دار سمجھتے تھے، تو یہ 60 لوگوں کا ایک وفد لے کے 60 سواروں کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے۔ ان کے آنے کا مقصد کوئی خیر کا نہیں تھا، ان کے آنے کا مقصد مناظرہ بازی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح مناظرے کے اندر بچھاڑا جائے۔ تو جب ہر بات پہ ضد اور عناد نہ ماننے کی رٹ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مباحثے کی دعوت دی۔ مباحثہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اختلافی معاملات میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو پھر ہر دونوں فریق اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو
تو تو مجھے برباد کر دے، اگر میں سچا ہوں تو اے اللہ تو اسے برباد کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور طے پایا کہ اب مبالغہ کریں گے، تو یہ واپس جب پلٹے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مناظرے کی حد تک تو ٹھیک تھا کہ ہم اڑے، سارا کچھ کیا، لیکن اگر مبالغہ کیا تو برباد ہو جائیں گے، اس لیے مبالغہ نہیں کرنا۔ اس سورت کی پہلی 83 آیات اسی نجران کے عیسائیوں کے متعلق ہی اتری کہ انہوں نے کس کس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرے کیے، مباحثے کیے، اور آج امت محمد الرسول اللہ کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہر آدمی وہ اپنی جگہ غلط ہے یا ٹھیک، اگر غلط بھی ہے تو اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات نہیں ماننی۔ 14 افراد ان میں بڑے ہی معزز تھے جو اپنے معاشرے میں بڑی حیثیت رکھتے تھے، اور 3 لوگ سب سے قداور تھے۔ ان میں ایک تھا ان کا امیر جس کا نام عاقب تھا، حقیقی اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا ان کا سردار علیہم اس کا نام تھا۔ نبی کریم نے اس شخص کے متعلق فرمایا یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، حقیقتاً یہی جب بھی کوئی بات ہوتی تو اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ تھا، یہ ان کا لاٹ پادری تھا۔ یہ سب کے سب لوگ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کر کے انہیں زج کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کے پیچھے اللہ مالک کی قوت و طاقت ہوتی ہے، ان کی باتیں دلیل پہ مبنی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نہ مانے تو اپنی جگہ، لیکن دلائل جو ہیں انسان کے دل پہ چوٹ ضرور مارتے ہیں۔ وہ نہ ماننے اپنی جگہ، لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ یہ بات سچی کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی معاملات ہیں کہ جب کسی کے ساتھ بات کی جائے، قرآن و سنت کے دلائل دیے جائیں تو کہتے ہیں بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ ہے یا ہمارا مسلک یہ کہتا ہے۔ کوئی بھی شخص الا ماشاء اللہ عبادات کے معاملے میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ یاد رکھیں حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور جسے رسولوں نے اپنی قوموں کو بتایا۔ انسان کی اپنی سوچ کا نام حق نہیں ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 میں 3 لفظ ہیں، الف لام میم۔ یہ ان حرفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ حروف تہجی کے لفظ ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک، لیکن اللہ نے ان کا معنی نہیں بتایا۔ اور قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے، بے شمار لوگوں نے کوشش کی لیکن سب کو ہزیمت ہوئی۔ جس چیز کا اللہ نے معنی نہیں بتایا کوئی معنی بنا نہیں سکا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ملک میں، شاید دوسرے کسی ملک میں بھی ہو لیکن مجھے اس کا علم نہیں، لوح قرآنی کے نام پہ ان حروف مقطعات کو چارٹ پہ، کیلنڈر پہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ الفاظ لکھنے کے بعد آگے لکھا ہوتا ہے آمین۔
جبکہ اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں، تو آمین آمین کا مطلب ہے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اگر یہ خدا نخواستہ ایسے کلمات ہوئے جو ہمارے خلاف ہیں، یہ ان میں ڈانٹ ہے، اور اپنے آپ ہی یہ بنا لیا، تصور کر لیا کہ یہ لوہے قرآنی جہاں لگیں گے وہاں رزق میں برکت ہوگی، کیا ہمارے لیے وہ باتیں کافی نہیں ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی؟ یا ہمیں زیادہ پتا چل گیا کہ جو ہم سوچ لیں گے اسی میں برکت ہوگی؟ جبکہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ سے برکت کا تقاضا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے تو سب سے پہلے 3 چیزوں کا سوال کرتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں ایسے علم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نفع مند ہو، ورزقا طیبا، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، وعملا متقبلا، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو برکتیں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ طریقے جو رسول اللہ نے بتائے ہمیں وہ اختیار کرنے چاہیے، نہ کہ تعویذ لگا کے، کیلنڈر لگا کے بندہ قرآن پڑھے نا اور یہ سمجھے کہ یہ لوہے قرآنی لگا کے ہمیں برکت مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت اس کے متعلق جو علماء حق ہیں ان کا ہمیشہ یہی معاملہ رہا ہے، جب وہ ان حروف مقطعات کو پڑھتے تو کہتے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی مراد کو پانے کی ضرورت نہیں، جو بات اللہ نے بتائی اس کے متعلق ہم عمل کریں، جو نہیں بتائی تو اس کی مراد اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے آگے آیت نمبر 2 سے اللہ رب العزت اپنی تعریفات سے معاملات شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج اس کے معاملات کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں احکامات ملتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔